اس امت میں حق والا فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین پر ایک لکیر کھینچی، ان میں سے ایسے بھی 2 لکیریں کہ ان میں سے نکالی، ایسے بھی 2 نکالی، اور بیچ پر انگلی رکھ کر اللہ کے کلام سے یہ آیت تلاوت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، پھر ان سے جو بھی راستے نکلیں گے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کے تابعداری مت کرو، کیونکہ ان سے جو نکلیں گے وہ اپنے خیالات کے اوپر نکلیں گے، وہ راستے شیطان کے راستے ہوں گے۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے راستہ جو صراط مستقیم، وَلَا تَتَّبِعُوا، ان کی تابعداری مت کرو، کیونکہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ اس صراط مستقیم سے تجھے دور کر دیں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے۔ دیکھو نا، جب تک ہم وہ کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول کو بھیجا بھی اللہ نے تو بتائے گا بھی اللہ۔ ہم اگر قرآن پر غور و فکر کریں گے تو وہ راستہ ہمیں کلیئر نظر آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تو صاحب کہہ دیا میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، الا فریق واحد، لیکن ایک فرقہ بچے۔ صحابہ کرام تو وہ بڑے حریص ہیں، حریص تھے، وہ پوچھتے من ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے تو صحیح وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس پر آج میں اور میرے صحابی ہے، وہی راستہ، جو بھی اس راستے پر ہوگا وہی صراط مستقیم پر۔ اب اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول کون سے راستے پر تھا ساروں کو پتا ہے، لیکن چھپایا گیا ہے۔ سارے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، جیسے اللہ نے جو بھی فرمایا حق فرمایا، اللہ نے فرما دیا کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی فرقے کے پاس جو بھی ہے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، میں ہی حق ہوں، بس میرے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ 73 میں جو فرقہ ہے وہ میرا ہے، اور ہمیں ڈھونڈنے کی وہ صلاحیت ہم سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ جو بتایا ہے اس کے لیے محنت کے لیے بھی بتایا ہے، کیونکہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے عالم، مشائخ اور عیسیٰ بیٹے مریم کی عبادت کی۔ تو حضرت عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائیں ہم نے تو کبھی بھی اپنے عالم کی عبادت کی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حلول لم چمستالو، جب تجھے کوئی عالم علم والا تجھے بتاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے تم حلال سمجھتے ہو، جسے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ حرم والے حرم، جب وہ تجھے حرام کوئی چیز بنا کے دیتا ہے تم اس کو حرام سمجھتے ہو، ہاں صحیح ہے صحیح۔ صحیح نے فرمایا تلک عبادت وایہم العلماء، یہ ہے خاص عبادت جو تم عالم کی کرتے ہو۔ تو ہم سارے کے سارے عالم کی تقلید، وہ اندھی تقلید میں مہوے ہیں کہ ان کے سوا ہمیں کوئی بھی بات نظر نہیں، جو جس کے پاس ہے نا اس کو پکڑ کر بیٹھ کر رہا ہے کہ اس نے یہ حق بولا ہے، باقی ساروں نے جھوٹ بولا، اور ان سے ہم نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اور جب نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے کیسے نکالوں گا جب تک تو کوشش نہیں کرے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوشش ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تو حضرت عدوی نے یہی کہا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ظاہر مولوی کہے گا، عالم کہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی دلہ خریدتے ہو وہ کم سے کم قیمت والی چیز کا سمجھایا، قربان جائیں اس ہستی پر جو ہمارے لیے اتنا حریص تھا کہ کم سے کم چیز والے کو کہا کہ گھڑا جب شہر سے لیتے ہو تو کیسے لیتے ہو، اسے ٹھوکے لگاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے دلے میں ان پڑھ نہیں، خریدنے میں سامان لیتے ہو تو سارے دکانوں سے ہم لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس میں اپنے دنیا کے خرید فروخت میں کبھی بھی ہم دھوکے میں نہیں جاتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ اچھی چیز نکالتے ہیں۔ اور جنت میں ہم دھوکے میں ہیں تو ہم خود اب عذاب خرید کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے نا۔ اپنے کاروبار میں کبھی کہتے ہیں کہ فلانا ایسا کہتا ہے، فلانا ایسا کہتا ہے، کہ وہاں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو کھول کے فرما دیا ہے کہ فرقہ جس پر میں اور میرے اصحابی وہ کون جائے۔ اللہ کا قرآن آواز دیتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ میرا صراط مستقیم ہے، یہ حق والا راستہ ہے۔ اے میرے محبوب کائنات والوں کو کھول کھول کے بتا دو کہ ھذا صراط مستقیم، یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہاں بلایا؟ اللہ کی طرف، میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میرے چاہنے والے، میرے تابع دار، مجھ سے محبت کرنے والے اہل سنت جو ہیں وہ بھی اللہ کے طرف بلاتے ہیں۔ کہاں بلاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے صراط مستقیم۔ آنکھیں کھولیں، ہم اونھائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اللہ کے محبوب کے راستے سے ہٹ کر کے اپنے اپنے راستے بنا کر دنیا میں گمراہ ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کھول کے فرمایا ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ۔ دوسری جگہ ان سے کہا کہ یہ کہہ دو قل ھذی صراط مستقیم ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں تو میرے چاہنے والے بھی۔ وما انا من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں، کیونکہ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم۔ اب اللہ کے طرف بلانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے روکا نہیں تھا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، میں تجھے روکا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، اور میری تابعداری میں کرنا، میری عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ بتاتا جاتا ہے قرآن میں، لیکن ہم نے قرآن کو دیکھا کہاں ہے؟ جب تک ہمارے اندر میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اتنے قدر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ تمہارا مالک میرا مالک اللہ۔ اللہ کے طرف جاؤ، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھول کھول کے بتایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے طرف آنے کی کوشش کرے گا، مجھ سے ملنے کی کوشش کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بھی جو نوکری کے پیچھے جائے گا، لگ جائے گا، ادھر جائے گا، نوکری حاصل کرے گا، دکان کے پیچھے لگ جائے گا، وہ اس کو میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس کام کے پیچھے لگ جائے گا اس کے میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے کام میں لگ جاؤ، میرے پیچھے آ جاؤ، میرے کو ڈھونڈو اور نکلو۔ تم ہر حالت میں میرے لیے جب پریشان ہو جاؤ گے تو تو راستے پر ہو گے، ہر حالت میں میں تجھے راستہ دکھاؤں۔ اللہ نے تو
کھول کھول کے بتایا کہ میں ہر حالت میں تجھے راستہ دکھاؤں گا، صراط مستقیم، میرے طرف آؤ، میری محبت میں آ جاؤ۔ تو جب تک ہمارے اندر میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کھول کے بتایا کہ میرے سے محبت بھی اللہ کے لیے اور میری اولاد سے محبت میرے لیے، یعنی وہ جو زنجیر کا کیڑی ہے نا وہ سیدھی اللہ تک پہنچے۔ کسی سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو۔ مجھ سے محبت کیوں کہ اللہ کا نبی ہے، میری اولاد سے محبت کیوں، میرے صحابہ سے کیوں کہ وہ میرے ساتھی ہے، وہ میری اولاد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو محبت کرنے والے کہتے ہیں اللہ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں تیرے نبی کی اولاد سے، تیرے نبی کے صحابہ سے، کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں کیونکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہم غریبوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہم اس سرزمین پر عدل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کو اپنی ثنا کے لیے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، جو اللہ کی ثنا کو چھوڑ کر کسی اور کی ثنا میں لگ جاتا ہے، یہی تو مشرک ہے۔ تو ہم اپنے رب کو پہچانے، مالک وہ ہے، مالک کے سامنے کسی کی بھی ثنا کرو تو وہ تجھے مالک کہاں چھوڑے گا، چاہے اس کا اپنا کیوں نہیں ہو۔ وزیر اس کا اپنا ہے، بادشاہ کے سامنے وزیر کی سراہ تو کرو بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ تجھے کیا حال کرے گا۔ ہم کیسے بے وقوف نہیں ہیں، لیکن دین میں جان بوجھ کے بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی ہمیں پھینک دیا ہے کہ اللہ نے کھول کھول کے کہہ دیا ہے تو شیطان کی عبادت کرے گا، تیری جائے جہنم میں، مجھ سے کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی والی، نہ کوئی صالح، کوئی بھی مجھ سے کسی کی مجال نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو میرے پاس سفارش کرے سوائے اس کے جس کو میں حکم دوں۔ جو مجھ سے شریک کرے گا، جو شیطان کی تابعداری کرے گا، میں کبھی بھی اس کے لیے نہیں کہوں گا کہ اس کی کوئی سفارش کرے، اور جو کہے گا اس کی طاقت نہیں ہے کہ میرے سامنے میرے دشمن کی سفارش کرے۔ تو ہم اندازہ کریں، سوچیں، نہیں سوچیں کہ اپنا نقصان ہے، کہ صراط مستقیم ایک ہے، وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔